السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا مفتی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ کا، کہ جس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا جنات چوری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ جنات چوری نہیں کرتے، پھر انہوں نے کافی اس کی بتایا کہ بھی کس طریقے سے اس طرح تو ہر چور کا الزام جنات پہ لگا دیں، اور یہ واقعات جس طرح وہ بتاتے ہیں۔ کیا جنات چوری کر سکتے ہیں؟ محمد ندیم صاحب نے بھوپال سے پوچھا ہے۔ کیا جنات گھروں سے پیسے وغیرہ چوری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی محمد ندیم بھوپالی صاحب، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے پوچھا ہے، یہ اس کا تعلق ہے مشاہدے سے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو میری رائے کے مطابق ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا ہونا شروع ہو جائے تو نظام عالم برباد ہو جائے گا۔ تو میں نے اس دوست سے کہا، بھائی اللہ کے ولی تو مفتی صاحب کو دوبارہ کیوں نہیں سوال لکھ کے بھیج دیتا، یا کوئی اور اس نے نہیں کیا تھا، کسی اور نے کیا تھا، تو اس کو کہ وضاحت کے ساتھ بتائیں مفتی صاحب، قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے مشاہدے کے نام بتائیں۔ تو بہرحال اینی وے مجھے پھنسا دیتے ہیں پنگے لینے کے لیے۔ تو اینی وے میں مفتی صاحب سے بصد احترام جو ہے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ شیاطین جو ہیں، یہ جن جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا ہے۔ اس کو قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، ان کا ذکر کیا ہے سورہ سبا میں، اور جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنوں پر قدرت دی تھی کہ جن شیاطین ایسی حرکتیں کرتے تھے، ان کو کچھ ایکسٹرا قوتیں تھیں اور وہ حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ اب وہ حرکتیں کس قسم کی تھیں وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اس کی جو اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے وہ فیمس حدیث سامنے آتی ہے کہ جس میں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ زکوٰۃ کا مال تھا، جس میں کچھ کھجوریں تھیں، کچھ اناج تھا، اس پر ڈیوٹی لگائی کہ بھی ان کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رات کو اسی حفاظت فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور وہ کھجوریں چوری کرنے لگا، وہ مال چوری کرنے لگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میرے سر پہ میرے بچوں کا بوجھ ہے۔ تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ شخص بڑا محتاج تھا، غریب تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، چوری کرنے کے لیے تو آیا تھا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا، تم اس کو پکڑنا۔ تو جب رات کو آیا تو ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا، پھر وہ منت کرنے لگا، پھر ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی پوچھا، پھر آپ نے کہا کہ آج رات پھر دوبارہ آئے گا ضرور۔ تو ابو ہریرہ نے دوبارہ اس شخص کو رات کو جب وہ آیا مال چوری کرنے لگا تو اس کو پکڑ لیا۔ تو اس پر وہ شخص پھر منت سماجت کرنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھ لو گے رات کو سونے سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کر دے گا۔ اور اس بندے نے جو کہ اس نے وہ وظیفہ بتا دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور چلا گیا۔ صبح ہوئی تو پھر وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ ان کو بتایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات سچی کر کے گیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیاطین اور جن وہ چوری کر سکتے ہیں، اور ان کا چوری کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مال میں بے برکتی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رات کو دروازوں کو بند کر کے سوئیں، بسم اللہ پڑھ کر سوئیں، چیزوں کو ڈھک کر سوئیں، بسم اللہ پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں پھر مختلف دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ بتائی جاتی ہیں تاکہ ان جو شیطانی جو چیزیں ہیں ان کی روک ٹوک کی جائے۔ کیونکہ وہ چوری کر کے، اس سے یہ نہیں کہ آپ کے کروڑوں روپے لے کر کے چلے گئے، ممکن انہوں نے ایک چھوٹی سی چیز لے لی لیکن وہ مال میں بے برکتی پیدا کر کے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے، یہ مطلب ایک بات ہے حقیقت کہ شیاطین اور جن حضرات جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، اور چوری کر کے نقصان پہنچانا نہیں ہے کہ بھئی بہت بڑا نقصان پہنچا کے چلے گئے، بلکہ ان کی چوری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مال میں آپ کی بے برکتی پیدا کر کے چلے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو احادیث میں چیزیں وارد ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی آپ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مرتے ہی جنت میں داخل فرما دے گی انشاءاللہ۔ بہت بڑا یہ اسم اعظم ہے آیت الکرسی، جو کہ تیسرے سپارے کے شروع میں سورہ بقرہ میں ہے اور آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔